معزز خواتین و حضرات، آداب عرض۔ میں دنیا بھر کی تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کی انجمنوں بشمول پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمیت تمام صحافیوں، اینکر پرسنز، جرنلسٹ، شاعر، ادیب، مختلف محکموں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، معزز خواتین و حضرات، دونوں کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان، جس کو کہا جاتا ہے جمہوری ملک، جس کو کہا جاتا ہے اسلامی ملک، پاکستان میں جمہوری اور اسلامی، یہاں پر انصاف کے نظام کو، آئین بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آئین اور لا آف دا لینڈ، قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جاتا رہا ہے۔ نثار پنور ایم کیو ایم کے سینئر ترین کارکن، میں نے منتخب ہوئے ممبر قومی نیشنل اسمبلی آف پاکستان، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوئے، ایک مرتبہ سندھ اسمبلی میں وزیر بھی بنے۔ انہیں 3 مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب سائیں جی ایم سید صاحب کی برسی تھی، انہیں گرفتار کیا گیا۔ سائیں جی ایم سید مرحوم صاحب کی برسی پر انہیں گرفتار کیا گیا اس جرم میں کہ آپ فاتحہ پڑھنے سائیں جی ایم سید صاحب کے مزار پر کیوں گئے تھے۔ 21 جنوری 2020 کو ان کو گرفتار کیا گیا۔ 9 ستمبر 2020 کو ان کو رہا کیا گیا، تقریباً 9 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ میرے اوپر میری تقریر، تحریر، تصویر پر پابندی ہے، میرے نام لینے تک پہ پابندی ہے، پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ پابندی لاہور ہائی کورٹ نے 6 مہینے کے لیے 2015 میں لگائی تھی، ماہ ستمبر 2015 میں لگائی تھی۔ اس کے خلاف ڈاکٹر اسما جہانگیر صاحب واحد بہادر جری خاتون تھیں جنہوں نے میرا مقدمہ لڑنے کے لیے وہ راضی ہوئی، انہوں نے مقدمہ لڑا، لیکن اس کی پیشیاں نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلی گئیں۔ اب اس کے بعد کوئی تیار نہیں تھا، لیکن سندھ اسمبلی میں ایک سینئر ترین رکن خالد ممتاز صاحب وہ تیار ہوئے کہ میں داخل کروں گا اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب سوال یہ ہوا کہ اس کا پٹیشنر کون بنے گا، تو نثار پنور اس کے پٹیشنر بنے۔ 3 مرتبہ گرفتار ہوئے، جیسے میں نے کہا تھا، پہلی دفعہ 21 جنوری 2020 کو، دوسری مرتبہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرنے کے جرم میں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا پکڑ کر، اس بنیاد پر انہیں گرفتار کر لیا۔ بعد میں ضمانت پر رہا ہوئے۔ اب پنور صاحب جو تھے وہ تیار ہو گئے پٹیشنر بننے کے لیے، تو جناب سینئر ترین وکیل جناب خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب نے وہ پٹیشنر بنے نثار پنور۔ انہوں نے 27 اگست 2022 کو سندھ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی میری پابندی کے خلاف، اور اس کی تاریخ مقرر ہوئی ہیئرنگ کی 30 اگست 2022، یعنی آج کے دن۔ تو 2 رکنی بینچ بنا، ایک چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب
اور ایک سینئر ترین جج ہیں علی سعید صاحب، 2 افراد پر ججز پر مبنی یہ 2 رکنی بینچ بنا، یہ سنے گا۔ آج عدالت میں کیس داخل ہوا، جو ہوا تھا اس کی پیشی تھی، تو نثار پمر کو پیش ہونا تھا، لیکن ہوا کیا؟ رات 1 بجے 30 اگست شروع ہونے کے بعد رات 1 بجے پولیس داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے ان کے گھر پہ، نثار پمر کے گھر پہ، اور رینجرز نے نثار پمر کو گرفتار کر لیا۔ آج جب ہیئرنگ ہوئی تو نثار پمر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انہیں جب جج صاحب کو اور بینچ کو بتایا گیا کہ رات کو ان کو گرفتار کر لیا، مجھے انتہائی افسوس اس بات کا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بینچ یا جج صاحب، چیف جسٹس صاحب آرڈر کریں گے متعلقہ رینجرز کے ڈی جی کو، پولیس کے آئی جی کو، کہ جہاں رکھا ہے گرفتار کر کے ان کو ابھی اور اسی وقت عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کے آئین، قانون اور ہماری عدالتوں کا نظام۔ یہ بتانا آپ کو ضروری تھا۔ میں نثار پمر کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور تمام MQM اوورسیز کی یونٹس کو کہتا ہوں کہ خدا را آپ پٹیشن لکھیں، ان کی گرفتاری کی مذمت کریں، اور پوری دنیا کے تمام عالمی اداروں کو بھیجیں۔ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن رینجرز کو متاثرین سیلاب کی مدد کرنے کے بجائے گرفتاریوں کی پڑی تھی ہے۔ سندھ حکومت کی ایما پر یہ سب کچھ رینجرز نے کارروائی کی ہے۔ میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اس قسم کی کارروائیوں سے MQM اور MQM کے کارکنان دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، مجھے امید ہے نثار پمر، ان کے اہل خانہ ثابت قدم تھے، ثابت قدم ہیں، ثابت قدم رہیں گے، اور جو ثابت قدم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ دیگر ساتھیوں کو بھی ان کی ثابت قدمی کے نتیجے میں، ان کی ثابت قدمی کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتا ہوں۔